والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین و امام المتقین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم اور باوقار خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، کل آیت نمبر 80 تک کی تفسیر ہوئی تھی، اس لیے آج آیت نمبر 81 یعنی 80 پر 1 کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل جو تفسیر آپ نے سنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کافر ابی بن خلف، اس نے خباب نامی صحابی سے قرض لیا، حالانکہ وہ غریب و مفلس آدمی نہیں تھا، تونگر و صاحب حیثیت تھا۔ میعاد ختم ہونے پر، یعنی قرض کوئی لیتا ہے تو ایک مدت بتاتا ہے کہ 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد قرض واپس کر دوں گا۔ تو میعاد پوری ہو گئی، پیریڈ ختم ہو گئی، تو حضرت خباب اس سے قرض مانگنے گئے کہ جو قرض لیا تھا وہ واپس کر، اپنا حق لینے کے لیے گئے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں بعد میں دوں گا، مرنے کے بعد دوں گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو تم لوگ کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو جب دوبارہ زندہ ہوں گے تب تم کو دے دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس کا رد کیا اور فرمایا، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے پاس دولت رہے گی، میری اولاد رہے گی، یہ غیب کی بات ہے، اسے کیسے پتہ چل گئی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر جان لیا، یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے لیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے عذاب کو اور بڑھا دیں گے۔ اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ میری دولت میری دولت، ایک نہ ایک دن یہ مرے گا، اس کی دولت کے ہم وارث رہیں گے، ہم ہی مالک ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن وہ اکیلا آئے گا، اپنے بیٹوں کی فوج کو لے کر وہاں نہیں آئے گا۔ قیامت کا منظر کوئی دعوت کی محفل نہیں۔ دعوت میں باپ تن تنا کے جاتا ہے تو اس کے 10-12 لڑکے فوج بن کے اس کے پیچھے جاتے، جو کثیر العیال ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ جاتے ہیں تو باپ کے ساتھ سارے بیٹے نکلتے ہیں۔ تو یہ کافر بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میرے اتنے زیادہ بیٹے ہیں، میں کہیں بھی چلے جاؤں تو میرے ساتھ میرے 10-12 لڑکے آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں چلے گا، کہیں دعوت کو تم جاؤ گے، کسی پروگرام کو جاؤ گے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ گے، لیکن محشر کے میدان میں ایسا ہوگا تصور بھی مت کرو۔ وہاں تو وَيَأْتِينَ فَرْدًا،
وہ ظالم اکیلا ہمارے پاس آئے گا، جواب دینے کے لیے اکیلا کھڑا رہے گا، اور اس کی جھڑتی جب لی جائے گی تو وہ تنہا رہے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ویسے بھی آئیں گے تو کسی میں سانس لینے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، دم بھی نہیں مار سکتے، آواز کا نکالیں گے۔ یہ گزشتہ تفسیر کا خلاصہ اور نچوڑ رہا۔ آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں رب کریم فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان مشرکوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا۔ اللہ معبود حقیقی ہے، اللہ کا غیر معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا غیر مخلوق ہے، مخلوق معبود نہیں بن سکتی۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، اور خالق صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ معبود ہونے کے لیے جو لیاقت ہے وہ لیاقت ہے خالق ہونا، بینگ دا کریٹر، خالق ہونا، یہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو کریٹڈ ہے، جو مخلوق ہے، وہ معبود نہیں بن سکتی۔ تو یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں، مورتیوں کو معبود بنا لیتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ مورتیاں ان کے لیے قیامت کے دن سہارا بن جائیں۔ یعنی یہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں، خامیوں، گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دینا چاہے گا تو یہ مورتیاں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہماری پوجا پاٹ کرنے والے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے، لہٰذا ان کو عذاب نہ دے۔ ایسا غلط نظریہ بنا رکھا تھا ان مشرکوں نے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ بت یا کوئی بھی چیز جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، بت کی عبادت کرنا ایک عام ذہن تھا۔ بعض مشرکین درختوں کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین جانوروں کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جس کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کل ہمارے لیے سہارا بن جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہونے والا ہی نہیں، وہ کیا ان کا سہارا بنے گے؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِي، وہ سارے بت جب انہیں زبان دی جائے گی وہ بولنے لگیں گے بت، اور انکار کریں گے ان کی عبادت کا، اور کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کہاں کرتے تھے؟ جب ہم معبود نہیں ہیں تو ہماری عبادت کیسے ہو سکتی؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دیوار کو کھلایا تو ہم مانیں گے اس کی بات۔ یہ دیوار بے جان چیز ہے، کیا اسے منہ ہے کہ یہ کھا لے؟ نہیں، میں دیوار کو کھلایا۔ کیا کھلایا؟ 4 روٹیاں کھلا دیا دیوار کو، بولا۔ لوگ کہیں گے یہ تیری بات نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس لیے کہ دیوار کے اندر کھانے کی لیاقت نہیں۔ جب کھانے کی لیاقت نہیں ہے تو اسے کھلانا یہ ناممکن ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، رب کے سوا کسی میں معبود ہونے کی لیاقت نہیں ہے۔ جب کسی میں معبود ہونے کی لیاقت نہیں ہے تو کسی کی بھی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر عرش بری تک کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ اسی کی وضاحت ہم کلمہ شہادت میں کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ،
وحدہ، وہ یکتا ہے۔ بات بالکل کلیئر ہوگی، لیکن اسے اور زیادہ واضح کرنا ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک ہی نہیں ہے، عبادت میں کوئی اللہ کی شرکت کر ہی نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ بت جب انہیں زبان ملے گی، بات کرنے کا انہیں بھی موقع دیا جائے گا، تو بت بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری یہ عبادت نہیں کر رہے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، ارے تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم کرو گے بھی تو ہماری عبادت ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے اندر وہ لیاقت ہے ہی نہیں، ہمارے اندر وہ لیاقت ہے ہی نہیں۔ جو موبائل سوئچ آف ہے، آن ہی نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی اس میں یہ کہے کہ میں بات کر لیا یا گیم کھیل لیا، ساری باتیں کر رہا ہے، تو کہیں گے ارے تیرے دعوے غلط ہیں، تو سوچ لیا کہ تو کر لیا مگر ہوا ہی نہیں، کیونکہ موبائل میں دم نہیں ہے، غیر اللہ میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی قابلیت، معبود ہونے کی صلاحیت صرف یہ ایک ہستی میں ہے، وہ ہے ذات باری تعالی، یہ ہے توحید۔ اور یہی توحید اہل سنت والجماعت کے سینوں میں، ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود مانتے ہی نہیں۔ یہ توحید ہمارے سینوں کے اندر کی امانت ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات گرامی، سیکفرون بعبادتی، یہ بت یا جس چیز کی بھی انہوں نے عبادت کی، وہ درخت ہو یا ستارے ہو، سب انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے خلاف کیا بن جائیں گے؟ ضد بن جائیں گے، اپوزٹ بن جائیں گے، یعنی دشمن بن جائیں گے۔ کہیں گے کہ اے پروردگار ان پر لعنت اتار، اے پروردگار ان کو عذاب میں اتار، ان لوگوں نے ہم کو بدنام کیا ہے، ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم معبود ہیں؟ ہم تو تیری ایک ادنا مخلوق ہیں، ہم نے کبھی معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مگر ظالموں نے ہم کو معبود مان لیا، جو کہ تیرا حق ہے، تیرے حق کو ہمارے لیے مان لیا ان ظالموں نے۔ اے پروردگار انہیں بدترین عذاب دے، تو ان کا سہارا نہیں بنے بلکہ ان کے لیے مصیبت بن جائے۔ سورہ مریم کا 5واں رکوع ختم ہو گیا، اب 6واں رکوع اور یہ آخری رکوع ہے۔ علم ترى، پروردگار کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ترى واحد کا صیغہ ہے، تو جہاں واحد کا صیغہ آتا ہے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوتے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترى انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے بھیج دیا شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں کے اوپر، ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیا، تعزهم عزا، تعزهم، یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ انہیں اکساتے ہیں، عزن، زبردست اکسانا۔ یہ جو کافر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، کبھی غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر توجہ دیتے ہیں، تو ان کے اندر ایمان لانے کا یہ خیال پیدا ہوتا ہے، مگر یہ شیطان انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔
ان کے اندر دوسرے منفی جذبے پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر تو مان لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر تو مان لے گا تو گویا تو اپنی ہار مان لیا، اگر تو مان لیا تو تیرے باپ کی رسوائی ہوگی، تیرے دادا کی رسوائی ہوگی، اگر تو مان لے گا تو لوگ کہیں گے اتنے دن تو غلطی پر تھا، اگر تو مان لے گا تو گویا تیری بات سے تو ہٹ کر دوسرے کی بات مان رہا ہے۔ یعنی کافر کے اندر تکبر کو، تعصب کو اور طرفداری کو پیدا کر کے اسے ایمان لانے سے باز رکھتے ہیں۔ تو شیطان کی جمع ہے شیاطین، یہ شیطان قسم کے لوگ انہیں ابھارتے ہیں، ایمان کی طرف بڑھنے نہیں دیتے۔ فلا تعجل علیہم، اے میرے مصطفیٰ ان کے حق میں آپ جلد بازی نہ کیجیے، یعنی انہیں چند دن دنیا میں رہنے دے دیجیے، جلدی مت کیجیے ان کے معاملے میں، یعنی بدعا نہ کیجیے کہ یہ ہلاک ہو جائے، ان کو رہنے دو، مہلت دیجیے۔ اے میرے مصطفیٰ آپ مہلت دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان محبوبی ہے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ان کے معاملے میں جلدی مت کیجیے۔ تو حضور کیا جلدی کریں گے ان کے معاملے میں؟ یعنی ان کے اوپر فوراً عذاب اتر جائے تاکہ سارے لوگ سنبھل جائیں؟ نہیں، انہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ انما نعد لہم عدا، یقیناً ہم ان کے لیے گن رہے، کیا گن رہے؟ ان کے دنوں کو گن رہے۔ 2 سال اسے زندہ رہنا ہے، ہم اسے زندہ رکھ کر فرشتوں کو گنتی پہ لگا دیتے ہیں، گنتے جاؤ۔ جس طرح آپ جاتے ہیں گاڑی لے کر، سگنل میں 70 نمبر آتے ہیں، اس کے بعد 60 پر 9، 60 پر 8، 60 پر 7، 60 پر 6، 60 پر 5 ہوتے 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 5، 4، 3 آپ کو جوش آ جاتا ہے۔ 2، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سگنل کھل جائے گا۔ اسی طرح حال ہے فرشتوں کا کہ کافر ہے، فرعون ہے، ظالم ہے، مرتا نہیں ہے، کتنے دن زندہ رہے گا؟ 2 سال، 360، 360 کیا ہوگی عدد؟ 720 سال، 720 دن، 720، پھر اس کے بعد 719، 718، 717 ہوتے ہوتے 600، پھر 590 پر 9، 590 پر 8، آتے 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 2 دن، 1 دن باقی رہے۔ اس کے بعد وہ ختم ہوتے ہی فرشتے لپک کے آ کے اس کی روح کو قبض کر کے چلے آئے، ظالم کی روح۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم گن رہے ہیں اے مصطفیٰ، ان کو ہم نے ایک زندگی کی مدت دے کر بھیج دی، انہیں اپنی مدت پوری کر لینے دیجئے۔ لیٹ دیم کمپلیٹ دیر پیریڈ، ان کی جو پیریڈ ہے وہ انہیں ختم کرنے دے دیجئے، تب تک وہ جتنی بھی غلط حرکتیں کریں گے اپنے لیے عذاب کو دوبالا کر لیں گے، دوبالا یعنی ڈبل کر لیں گے، ڈبل۔ اور اے مومنو، ان کی وجہ سے جتنی تکلیفیں تمہیں پہنچیں گی، ان تکلیفوں پہ جتنا بھی تم صبر کرو گے اتنا ہی اجر تمہارے حق میں دوبالا ہوتا جائے گا۔ دوبالا کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو ڈبل کا لفظ یاد رکھیے، وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ڈبل تو اردو میں ہے دو بالا، بالا کے معنی اوپر، اوپر پہ اوپر ہونا، یہ دوبالا ہو جانا۔ تو حضرات محترم، انما نعد لهم عدا، یقیناً ہم گن رہے ان کے لیے، کیا گن رہے ہیں؟ ان کی زندگی کے دنوں کو گن رہے ہیں، اتنے دن زندہ رہیں گے، پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو رہی ہے، عمر لمبی نہیں ہوتی، عمر گھٹتی جاتی ہے۔ سفر بھی
لمبا نہیں ہوتا، گھٹتا ہے۔ 2000 کلومیٹر سفر کرنا ہے آپ، یہاں سے دلی تک جانا ہے تقریباً 2000 کلومیٹر۔ 500 کلومیٹر آپ نے طے کیا تو سفر بڑھا یا گھٹا؟ گھٹ گیا، اب 1500 کلومیٹر ہی ہے۔ پھر 1000 کلومیٹر آپ پار کر دیے تو سفر بڑھ گیا گھٹ گیا؟ گھٹ گیا۔ یہاں تک کہ آپ 2000 کلومیٹر پار کرنے کے لیے 1999 کلومیٹر آپ پار کر دیے، صرف 1 کلومیٹر رہ گیا، سفر بہت گھٹ گیا۔ یہی حال زندگی کا ہے، یہ کہ ایک دن گزرتا ہے تو زندگی کا سفر گھٹتے گھٹتے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا پتا ابھی جھڑنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی زندگی میں یہ گزر رہا ہے، زندگی گھٹتی جاتی ہے، عمر بڑھتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، بہت بڑھ گئی عمر، مگر ان کی عمر اگر 86 سال ہے تو عمر گھٹ کر صرف 6 سال کی عمر باقی رہ گئی۔ تو عمر لکھتے وقت جس کی عمر زیادہ لکھتے، سمجھو کہ اس کی زیادہ عمر ڈھل گئی ہے۔ تو مولا کریم فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے دنوں کو ہم گن رہے ہیں ہمارے مصطفیٰ، لہذا صبر کر لیجئے، جب موت آ جائے گی تو بڑے سے بڑا فرعون بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے اور آج ان کا نام و نشان نہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقی بندوں کو اکٹھا کریں، متقی بندوں کو جمع کریں الی الرحمن، اور انہیں رحمان کی طرف لے کر جائیں۔ سارے متقی بندے جن کے دلوں میں تقوی کی دولت تھی، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں تھا، اللہ سے ڈر ڈر کر جن لوگوں نے زندگی گزاری، متقیوں کی ایک جماعت، پھر اس جماعت کو رحمان کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی رب کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، وفدن، وفد کی شکل، یعنی مہمان کی شکل۔ مہمانوں کو لے آتے ہیں تو ان کا استقبال بڑا شاندار کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص یوں ہی آ جائے تو بھی اسے ہم عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، مگر جو مہمان بن کر آتا ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا رہتا ہے؟ اس کا جو استقبال ہوتا ہے وہ بڑا گرم استقبال ہوتا ہے، اسے ہم وارم ویلکم دیتے ہیں۔ تو مولا کریم متقیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ وفد کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈیلیگیشن، انگریزی میں ڈیلیگیشن کہتے ہیں، اردو میں وفد کا ترجمہ کیا کریں؟ اردو میں بھی وفد ہی کہتے ہیں۔ اب اردو میں وفد کہیں گے، اس کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کے لوگ دوسرے ملک کو آتے ہیں تو اس ملک کے وہ وفد بن کر آتے ہیں، تو اس ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے ساری سہولتوں کا انتظام کرنا۔ وفد آیا دوسرے شہر کا، تو وفد کی جس طرح خاطرداری کی جاتی ہے، اس طریقے سے متقیوں کی خاطرداری کی جائے۔ متقی بندے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، انہیں لے جایا جائے گا، فرشتے انہیں لے کر پہنچیں گے، چلو آج تم رحمان کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وفد بن کے جا رہے ہو، مہمان بن کے جا رہے ہو، تمہیں عزت و اکرام کے ساتھ نوازا جا رہا ہے۔ یہ کس کا منظر ہوگا؟ متقی بندوں کا منظر ہوگا۔ جہاں تک مجرموں کی بات ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم کھینچ کر لے جائیں گے مجرموں کو۔ متقیوں کو مہمان
بنا کر مہمانوں کی طرح لے کر جائیں گے رحمان کے پاس. یعنی مہمان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، کہیں اسے تکلیف نہ ہو، اس کے پیر میں کوئی چیز چھب نہ جائے، اس کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھ کر مہمان کی طرف پوری توجہ رہتی ہے. اتنا اٹینشن رہتا ہے مہمان کا کہ مہمان آ کر واپس نہ جانے تک اٹینشن بھی ہمارے اندر رہتا ہے، ٹینشن بھی ہمارے اندر رہتا ہے. اتنی توجہ دیتے مہمان بن گئے. تو متقی بندے مہمان ہو کر جائیں گے. تو یہ ایک مثال دے دی، مہمان بن کر جائیں گے تو ان کو کیا عزت ملے گی ہم خود اندازہ کر لے سکتے ہیں. اور مجرموں کو نسوخ ہم کھینچیں گے، مجرموں کو الی جہنم، جہنم کی طرف لے جائیں گے، نہیں کھینچ کر لے جائیں گے. وردا، وردن، پیاسے بنا کر. کیونکہ جو پیاسا آتا ہے پانی کے تالاب کے پاس تو اس پیاسے کے لیے یہ لفظ ورد بولا جاتا ہے. یہ ورد وہ ورد نہیں ہے جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ورد نہیں ہے. پیاسا یعنی پیاسے ہو جائیں گے مجرم، اور ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا، بلکہ بڑی سختی کے ساتھ انہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ، یہ مجرم شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے، شفاعت نہیں کر سکتا. یہ خود مجرم ہے، دوسرے مجرم کی کیا شفاعت کرے گا؟ یہ لوگ شفاعت کے لیے جن کو مقرر کیے تھے وہ تھے ان کے بت، جن کی یہ عبادت کرتے تھے. یہ بت آ کر ان کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ ان کو کوسیں گے. ان ظالموں نے ہماری عبادت کی جبکہ ہم خود مخلوق ہیں، ہماری عبادت کیوں کی ان ظالموں نے؟ لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے. یا مطلقاً شفاعت کا یہاں پہ انکار کیا جا رہا ہے کہ کسی کو شفاعت کا ذرہ برابر اختیار نہیں ہوگا الا سوائے ایک ہستی کے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان کے پاس عہد لے لیا، شفاعت کا عہد لے لیا. وہ شفاعت کا عہد لینے والا کون ہے؟ وہ ہے ہمارے پیارے نبی، جنہوں نے اللہ سے عہد لے لیا. اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ میں آپ کو اتنا دوں گا. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میری امت کا ایک فرد بھی، ایک شخص بھی جہنم میں رہے گا تب تک میرا دل خوش نہیں ہو سکتا، میں راضی نہیں ہوتا. وواحد من امتی فی النار، میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا. تو اللہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے، عہد لے لیا ہے. پروردگار عالم نے شفاعت کی مطلق نفی کر دی، کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں یہ کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ جس کو دنیا ہی میں وعدہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے مصطفیٰ امید رکھیے کہ آپ کا رب آپ کو ایک مقام پہ پہنچائے گا. وہ مقام ہے مقام محمودہ. اس کی تفسیر لکھتے ہیں وذاک هو الشفاعۃ، وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہی شفاعت ہے. یا رب امتی ہے زبان حضور پر
یا ربی امتی ہے زبان حضور پر ہیں سجدہ ریز عرش معلیٰ کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہ عہد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے لیا۔ اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا من اتخذ عند الرحمن، رحمان کے پاس، رحمان کی بارگاہ میں جس نے لے لیا، کیا لے لیا؟ عہدن، یہ ایک عہد لے لیا، پرامس لے لیا۔ رب جب پرامس کر دیتا ہے، عہد کر دیتا ہے، تو اللہ اپنے عہد کو توڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو، اللہ ڈز ناٹ بریک ہز پرامس، اللہ اپنے عہد کو توڑتا نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک عہد نامہ ہے، اللہم انی اعہد الیک، یہ عہد ہے۔ عربی میں کہتے ہیں عہد، اردو میں کہتے ہیں عہد نامہ۔ انتقال کے بعد کفن میں بھی عہد نامہ رکھا جاتا ہے، وہ تو انتقال کے بعد کی بات ہے۔ جب ہم ہیں تو عہد نامہ، عموماً نور نامے کی کتاب میں عہد نامہ بھی ہوتا ہے، تو عہد نامہ کا بھی ورد کر لیں، عہد نامہ پڑھ لیں۔ تو عہد نامہ ہم پڑھیں گے تو گویا ہم بھی اپنے مولا سے عہد لے رہے ہیں کہ اے پروردگار ہماری بخشش کر دے، ہماری بخشش کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع پر 3 دن مسلسل تنہائی اختیار کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں پھر غائب ہو گئے، نماز پڑھانے کے فوراً بعد غائب ہو گئے، پھر نظر ہی نہیں آئے، دوسری نماز کو آئے، نماز ہوتے ہی غائب ہو گئے۔ یعنی نمازوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، صحابہ کی خیریت پوچھتے، حالات دریافت کرتے، انتظامات کرتے۔ 3 دن ایسا ہو گیا، تو 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی معتاد حالت پر آئے، یعنی نارمل سی میں آئے، نارمل ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہ صحابہ کے دلوں میں ایک خطرہ گزرا، ایک خیال گزرا، شاید کچھ بڑی پریشانی آ گئی ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے، نماز پڑھا کے فوراً اپنے مکان چلے جاتے ہیں، پھر دوسری نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بھی کچھ بدلا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یحدث الا خیرا، جو بھی ہوا ہے بہتر ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بہتر ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے عہد کیا ہے۔ کیا عہد کیا ہے؟ 70,000 امتیوں کو، 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کے پروردگار جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے لَوِسْتَزَدْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب نے 70,000 بتایا، آپ زیادہ مانگ لیتے، آپ زیادہ مانگ لیتے تو اور بھی۔ حضور نے کہا اے عمر یہ مشورہ تم دے رہے ہو بہت اچھا مشورہ ہے، مگر اس معاملے میں میں سب سے آگے ہوں، رب دینے پہ آئے تو مانگنے میں میں کیا کمی کروں؟ میں نے مانگا، مسلسل 3 دن مانگا، تو میرے رب نے 70,000 میں ایک فرد کے عوض اور 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ کتنے 70,000 ہو؟ ایک کو 70,000، تو 70 میں 70,000 ہو گئے، پھر 70,000 کو 70,000 میں آپ ملٹیپل کیجئے، کہاں جا کے رکے گی گنتی؟ تو بہرحال
جس نے رحمان سے عہد لیا وہ ضرور شفاعت کرے، کیونکہ رب ہی نے اسے اختیار دے دیا ہے۔ مگر بندگی کی شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں یہ نہیں کہیں گے کہ اے رب العالمین تو مجھے شفاعت کا دنیا میں وعدہ کر دیا لہٰذا میں شفاعت کر رہا ہوں۔ یہ تعلی، یہ تکبر، یہ اپنی بڑائی جتانا، یہ کام ہمارے نبی ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ سر جھکا کر جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شفاعت کا نام بھی نہیں لیں گے، رب کی تعریف کرتے جائیں گے، رب کی تعریف کرتے جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے۔ کتنی دیر سجدہ کریں گے خدا ہی جانے۔ ایک مدت گزرے گی تو رب کہے گا کہ اے مصطفیٰ آج تک ہر بندے کو ہم نے کہا سجدہ کر، مگر تم ایسے بندے ہو ہم کہتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھا، ارفع راسک، تمہارا سر تو اٹھاؤ، قل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سل تعطا، مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ پھر اللہ خود کہے گا اشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت منظور کی جائے گی۔ جب رب کی طرف سے اجازت ملے گی، رب کی طرف سے حکم ملے گا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے نبی کی بندگی، یہ ہے نبی کا سلیقہ۔ اللہ جانتا ہے کہ کس میں کتنا سلیقہ ہے، جس میں جتنا سلیقہ ہے مولا اسے اتنا ہی نوازتا ہے، جس میں سلیقہ نہیں اسے کچھ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ بن گیا۔ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے، 2 حدیثیں یاد ہو گئیں تو 2 حدیثیں 10 جگہ سنا کر وہ اپنے علم کا ڈھنڈورا کرتا ہے، ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ خالی، جو خالی ہے اس میں آواز زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے، اور قرآن کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی وعدہ کیا ہے۔ حضور کی شفاعت کا عقیدہ اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اٹھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ چلو میں شفاعت کر دوں، البتہ لوگوں سے کہہ دیں گے کہ میں شفاعت کے لیے مقرر ہوں، مگر رب کی بارگاہ میں جا کر بید بھی نہیں کریں گے۔ جب لوگ نبیوں کے پاس جاتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ جبکہ ہر نبی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑو میرے غیر کے پاس جاؤ، گو ٹو اندر پرسن، گو ٹو اندر پرسن، دوسرے آدمی کے پاس جاؤ، دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ، دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ دوسرے کے پاس جاؤ، بلکہ کہیں گے کہ تم جہاں آئے ہو وہاں پر ہی تو شفاعت کا خزانہ ہے، انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ یہ اپنے غلاموں کو مژدہ سنا دیا، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی۔ پھر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کا ادب الگ ہے، وہاں کا سلیقہ الگ ہے، وہاں عبدیت کی شان نمایاں ہو رہی ہے۔ مولا تجھ سے بات کیا کروں، تیری بارگاہ میں پہلے گروں، ایسا گروں کہ تو جب تک نہ اٹھائے نہ اٹھوں تو گر جائیں گے سجدے میں، اتنی دیر گریں گے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، سجدے کی حالت میں اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس تعریف کو نہ کسی نبی نے سنا ہوگا نہ کسی فرشتے نے سنا ہوگا۔ عام لوگوں کی بات تو الگ ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ انبیاء کرام حیران ہو جائیں گے کہ رب کی تعریف ایسے نرالے انداز میں،
من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان سے عہد لے لیا وہ تو شفاعت کرے گا، مگر جہاں تک کافروں کی بات ہے لا یملکون الشفاعت، وہ شفاعت کر ہی نہیں سکتے، ان کو شفاعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، تو شفاعت کر کے دوسرے کو کہاں سے جنت میں بھیجیں گے؟ وہ خود جنت میں جانے کے قابل ہیں، ناٹ ایٹ آل ایلیجیبل، جنت میں جانے کے بالکل ایلیجیبل نہیں۔ اب جب ان کے اندر ایلیجیبلٹی نہیں ہے تو دوسرے کو کیا کریں؟ مگر یہ نظریہ سب کے بارے میں مت رکھو، خدا کے جو انبیاء ہیں ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے، اور شفاعت کرنے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار بنایا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں، فاتح باب شفاعت ہے میرے نبی، شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقالو، کہا ان ظالموں نے، مشرکوں نے کیا کہا؟ اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے ولد کو، اولاد کو اپنا لیا، اللہ کے لیے یہ اولاد ثابت کر رہے ہیں۔ نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا، اور مکے کے مشرکوں نے کہا کہ سارے فرشتے خدا کی بیٹیاں، الملائکۃ بنات اللہ، یہ ان لوگوں کا عقیدہ، مشرکوں کا، کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں۔ وجعلوا عبادہ، اس کے بندوں کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا؟ اناث، عورتیں بنا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جبرائیل علیہ السلام مقدس فرشتہ، مشرکین ظالموں نے کہا کہ جبرائیل خدا کی بڑی بیٹی، اس کے بعد ایک بیٹی میکائیل، تیسری بیٹی اسرائیل، ایک بیٹی اسرافیل۔ ایسا غلط نظریہ انہوں نے قائم کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ اولاد خدا کے لیے نامتصور ہے، وہ اولاد کی نسبت سے منزہ ہے، کیونکہ جو اولاد ہے وہ ہم جنس ہوتا ہے۔ خدا کا ہم جنس کون ہے؟ انسان کا بیٹا انسان، جانور کا بیٹا جانور، تو خدا کا بیٹا کیا ہوگا؟ وہ بھی خدا ہو جائے گا، جبکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا دعویٰ کیا؟ اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد کو اپنایا، یعنی اللہ کو انہوں نے باپ بنا دیا۔ یہ ظالم رب کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے سمجھا ظالموں نے کہ باپ ہونا بہت بڑی عزت کی بات ہے، ہم سب باپ ہیں، خدا باپ نہیں تو پھر خدا کو گویا ہم نے عزت نہیں دی۔ جیسے کوئی آپ سے کہے، انسان سے آ کر کہے کہ آپ کے 2 ہاتھ 2 پاؤں، یہ مانتا نہیں، میں آپ کے 4 پاؤں ہیں، 4 پاؤں بولا تو عزت دے رہا ہوں بھائی، 2 پاؤں بولے تو عزت کم تمہاری، 4 پاؤں ہی تمہارے بولا، تو 4 پاؤں بنا کے کیا عزت دیا؟ بکرا بنا دیا نا۔ 4 پاؤں والا جانور کیا ہے؟ چوپایا۔ تو عزت کیا ہے؟ عزت الگ چیز ہے، جو ہے وہ بولو وہی عزت ہے، جو نہیں ہے وہ بولے گے تو اس میں عزت کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی باپ ہو یہ محال ہے، ممتنع بالذات ہے، کیونکہ اولاد اگر ہے تو وہ خدا کی صفت وحدانیت سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ کیسے ٹکراتی ہے؟
فلسفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہر اولاد اپنے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، اولاد وہی ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے، تو خدا کی اولاد اگر ہو تو وہ بھی لازمی طور پر خدا ہی ہو، تو یہ خدا کا نظریہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آج یہاں تک بس کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان بنا، ماہ رمضان کی راتوں کا قیام ہمارے لیے آسان بنا۔ اے رب کریم غفلتوں کو ہم سے دور کر دے، سستی کو ہم سے دور کر دے۔ اے رب کریم تیری عبادت کا ذوق ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔